پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اپنے سے کمتر کے ساتھ ہم کو کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ؟ پہلے تو یہ سوچ لیں کوئی اپنے سے کمتر ہے ہی نہیں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہماری سوچ ہے کہ ہم کس کو کس لیول پہ رکھ رہے ہیں. پھر کچرے والا کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے اور آپ کی گندگی کو اٹھا رہا ہے. کچرے والے ہم نہ ہوئے، کچرا تو ہم کرتے ہیں. کچرا تو ہم کر رہے ہیں نا، کچرے والے وہ تو ہماری مطلب ہمارا پھیلاوا یا ہمارے جو بکھیڑے ہیں اس کو سمیٹ رہا ہے، ہمارے بدلے کا کام وہ کر رہا ہے، ہمارے کام کو آسان کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم سے زیادہ عزت کا اور مطلب مستحق ہے. بالکل. تو یہ سوچ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. نارملی بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب گھر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملازموں کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، بچہ وہی سیکھتا ہے، پھر وہ اس سے تھوڑا سا اور بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ بچے کو یہ سکھا دیں گے کہ یہ گھر کے ممبرز ہیں، یہ ہمارے ہیلپنگ ہینڈز ہیں، تو یہ ہمارے نوکر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری سپورٹ سسٹم ہے اور یہ آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، تو یہ آپ مطلب زیادہ عزت کے مستحق ہیں کیونکہ یہ آپ کی خدمت کے لیے. ایگزیکٹلی. ارم آپ کی طرف یہ سوال تھرو کروں گی ساتھ ساتھ کہ مالک اور نوکر کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایا، مالک اور نوکر کا رشتہ جو ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر گھر والوں کو بھی وہ باتیں نہیں پتہ ہوتی جو ایک اس شخص کے ساتھ کام کرنے والے کو پتہ ہوتی ہیں. ٹیک ایگزامپل آف ڈرائیور، کہ اگر ایک مالک اپنے ڈرائیور کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ ڈرائیور شاید جتنی چیزیں اپنے صاحب کے بارے میں جانتا ہے، ہو سکتا ہے گھر والے نہیں جانتے ہوں. لیکن دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب اختیار بنایا ہے، کسی کو کم حیثیت کا بنایا ہے، مگر میرا رب جو ہے وہ جس کو جتنا اختیار دیتا ہے اتنا اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. جس کا جیسا علم ہے تمہارا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا. تو جب تم کو اختیار دے دیا، اب تم پہ ایک ذمہ داری آ گئی کہ ناؤ ہاؤ یو آر بیہیونگ ود دا پیپل. جو صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ تمہارا اخلاق میں اور تمہارے عمل میں خوشبو ہوتی ہے. جی جی بالکل. اور تمہارے اخلاق اور عمل کی جو یہ خوشبو ہوتی ہے وہ نہ دنیا کے کسی مشک میں ہے، نہ دنیا کے کسی عطر میں ہے. اور یہ خوشبو اس وقت تم میں سے چلی جاتی ہے جب تم میں تکبر آ جاتا ہے. بے شک. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے جو ماتحت ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہوں، کبھی تکبر مت کریں، کبھی ان کو ذلیل نہ کریں، کبھی ان کو نیچا نہ دکھائیں، کبھی ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ تمہیں کھڑے کھڑے نکال کے تمہاری جگہ 10 لا سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ اسے یہ کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر جو بیٹھا ہے بالکل آپ کے ساتھ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تکبر تو ہر طرح کا ہے. تکبر ظاہر بھی ہے، تکبر باطن بھی ہے، باتیں ظاہر بھی ہیں، باتیں باطن بھی ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. شاید ہم اپنی بات کہہ کر بھول جائیں لیکن رب کبھی نہیں بھولتا. جب بشرا انصاری صاحب آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ملازم ہے کچھ گرا دے توڑ دے تو کہتے ہیں میں تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گے. بھائی کیوں کاٹیں گے؟ تنخواہ ٹوٹنے والی چیز تھی، ہم سے بھی ٹوٹ سکتی تھی.